ہر انسان کے اپنے اندر ایک عدالت لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ چاہے نہ چاہے اس کا جو ہر عمل ہوتا ہے، ہر رویہ جو ہوتا ہے، وہ اس عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے ایکٹ کیوں کیا تھا، آپ نے یہ رویہ اختیار کیوں کیا تھا۔ اور اگر ایک انسان اپنے ضمیر کے سامنے اپنے اس ایکشن کو جسٹیفائی نہ کر سکے تو اس کا چین برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا سکون نہیں رہتا پھر۔ تو دیکھیں، ایک طرف تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اپنے اندر ایک عدالت ہوتی ہے جس کے سامنے انسان نے اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہر روز جو ہے نا برا عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ بالکل پرسکون چلتے پھرتے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو ضمیر ہے، ان کا جو اندر ہے، وہ انہیں جو ہے اتنا بے چین کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک انسان خود کو جو ہے وہ اپنے ضمیر کے سامنے، اپنی اندر کی جو عدالت ہے اس کے سامنے جسٹیفائی کیسے کرتا ہے؟ آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ہر انسان سیلفش ہوتا ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو جو ہے نا وہ کیسے پورا کر سکتا ہے، اور پھر جو لوگوں کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے تو صرف ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں، جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ وہ پھر ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ ان کو خوش کس طرح رکھ سکتا ہے، ان کا خیال کس طرح رکھ سکتا ہے۔ تو جو پرائمری انسان کی جتنی بھی سوچ ہوتی ہیں وہ سب پازیٹیو ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنا خیال رکھنے کے بارے میں ہوتی ہیں، خود کو خوش کرنے کے بارے میں ہوتی ہیں، اپنی ضروریات کو، خواہشات کو پورا کرنے کے بارے میں ہوتی ہے۔ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوتی ایک انسان کی پرائمری نیڈز کے اندر۔ لیکن پھر ایک انسان جو ہے نا وہ ڈرنے لگتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے کہ شاید لوگ مجھے نقصان پہنچا دیں، لوگ میرا مذاق اڑائیں، میری ذات کو، میرے قریبی جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچا دیں۔ تو اس ڈر میں جب انسان بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ برا عمل کر لیتا ہے، لیکن اس کی انٹینشن ایز ان کسی کو تکلیف دینا کبھی بھی نہیں ہوتی۔ انٹینشن اس کی ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں نے خود کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنے جو قریبی لوگ ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں ان کو فائدہ پہنچانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اپنے برے سے برے عمل کو بھی جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نیت کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس سے برا عمل ہو تو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے انٹینشن جو ہے نا کسی کو تکلیف دینا نہیں تھی، بلکہ خود کو بچانا تھی، خود کو جو ہے نا ڈیفینڈ کرنا تھی۔ ایز اے ڈیفینسو میجر اس نے وہ برا عمل کر تو لیا ہے، لیکن یہ اس کی انٹینشن نہیں تھی۔ لیکن جو بھی ہے، ایک انسان برا عمل کر تو رہا ہے نا، اور اچھا برا وہ جیسا بھی عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن رہا ہے۔ اس سب میں ایک انسان خود سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنی ان برے عملوں کو، ان کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، یہاں پر ہمارا مائنڈ جو ہے نا ایک بہت ہی کمال کا ٹرک کھیلتا ہے۔ وہ خود سے بات کرتا ہے، وہ خود کو کہتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں نا، میں جانتا ہوں کہ میں تو صرف اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، ان سے پیار کرنا چاہتا ہوں، ارد گرد دنیا سے بھی پیار کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ دنیا جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا وہ کسی ایسے بھولے اور اچھے آدمی کو دیکھ لے نا تو دنیا اسے نقصان پہنچا کر چھوڑتی ہے، اسے جو ہے نا وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ دنیا جو ہے نا بس دنیا کی کوشش یہ ہوتی ہے، لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اسی طرح کے بھلے آدمیوں کو ڈھونڈے اور ان کو جو ہے نا ان سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس طرح مائنڈ جو ہے نا اپنے آپ کو کنونس کرتا ہے۔ مائنڈ کہتا ہے کہ جس طرح میں ایک پھول کی طرح ہوں، میری نیچر ہے کہ میں صرف اچھا ہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دنیا جو ہے اس پھول کو چھوڑے گی نہیں، دنیا اس کو جو ہے نا اس کو نقصان پہنچائے گی۔ تو پھر مائنڈ ایک اسٹریٹجی بناتا ہے کہ میں نے کسی طرح جو ہے نا اس پھول جیسی نیچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جس طرح یہ سمجھیں کہ ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس پھول کے اوپر میں نے کانٹوں کی ایک لہر لے کر آنی ہے، ایک تہ کانٹوں کی میں نے بچھا دینی ہے، تاکہ اندر جو پھول ہے اسے میں بچا سکوں۔ تو پھر ہمارا مائنڈ جو ہے نا ایک ڈیفینسو فیس آف پرسنالٹی اسے انوینٹ کرتا ہے۔ اسے میں ڈسیپٹیو فیس آف پرسنالٹی بھی کہتا ہوں، کیونکہ یہ مائنڈ سمجھتا ہے کہ یہ ایک جھوٹی پرسنالٹی ہے، لیکن یہ صرف جو ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے بنا رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بنا رہا ہے کہ میں ایک کولڈ انسان ہوں، میں ایک ہارش انسان ہوں، میں ایک اسٹرونگ انسان ہوں، مجھے اگر کوئی بھی چھیڑے گا تو میں جو ہے نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا جانتا ہوں، میں آپ کو نقصان پہنچانا جانتا ہوں۔ اس پرسنالٹی یہ جو ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان وہ بنے جو وہ خود بننا چاہتا ہے، جو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اس پرسنالٹی میں انسان وہ بنتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں لوگوں سے بچنے کے لیے، اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے بہتر ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر اس پرسنالٹی کو شیپ اپ کرتا ہے، وہ اپنے بیہیویئر کو، اپنے رویوں کو شیپ اپ کرتا ہے، اور ایسے جتنے بھی اس کے مین اور سخت بیہیویئر ہوتے ہیں وہ اسے اس پرسنالٹی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری جو انر پرسنالٹی ہے، میری جو اصل پرسنالٹی ہے،
شخصیت ہے, جو میری ٹرو سیلف ہے, یہ اس کا حصہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی میں برے عمل کر رہا ہوں, یہ جو میری ڈیفینسو ایک فیس آف پرسنالٹی میں لوگوں سے بچنے کے لیے بنا رہا تھا, یہ اس کا حصہ ہے. تو اس طرح سے جب وہ دو فیسز آف پرسنالٹی بناتا ہے, تو وہ جو بھی برا عمل ہوتا ہے نا, اسے اس ڈسیپٹیو اور ڈیفینسو فیس آف پرسنالٹی کا حصہ بنا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے. اور جو اندر میری ٹرو سیلف ہے, ٹرو پرسنالٹی ہے, وہ ابھی بالکل جو ہے نا اچھے والی ہے. اس میں کوئی بھی بری سوچ نہیں ہے, اس میں کوئی بھی نیگیٹو سوچ نہیں ہے, وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اسی طرح ہی جس طرح ایک پھول ہے, اور اس پھول کو بچانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا کانٹوں کی ایک تہ ہے, تو یہ ڈسیپٹیو اور ڈیفینسو فیس آف پرسنالٹی بالکل اسی طرح, اسی سوچ کے تحت ہمارا مائنڈ بناتا ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان اس کو بنائے. ایکچولی میں جب ایک انسان کی جو ہے نا تھوڑا سا سیلف کانشیس ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ اسکول کے اینڈنگ ایئرز جو ہوتے ہیں ایک بچے کے, تو تب ایک انسان سیلف کانشیس تو ہو جاتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس کی سوچ ابھی اتنی پختہ نہیں ہوتی, اس کی پرسنالٹی ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. وہ اپنے ارد گرد انوائرمنٹ سے, لوگوں سے ڈرتا ہے, تھوڑا ورنیبل فیل کرتا ہے. تو اس سب میں جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے. تو یہی ایج ہوتی ہے جب موسٹلی انسان جو ہے اس ڈسیپٹیو اور ڈیفینسو فیس آف پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر. اور پھر لیٹ جو ہے نا اگلے 5-6 سال تک, کم از کم جو ہے نا 24-25 سالوں تک تو یہ انسان کے اندر رہتی ہے, موسٹلی انسانوں کے اندر رہتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا شروع سے ہی بہت اسٹرانگ ہو, وہ اس طرح اس کے اندر ڈر کبھی بھی نہ آیا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈیفینسو فیس آف پرسنالٹی کو نہ بنائے. لیکن موسٹلی ہم سب اس کو بناتے ہیں خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیں ہمارے مائنڈ کے مطابق ہماری 2 لیئرز ہوتی ہیں پرسنالٹی کی. ایک تو وہ جو وہ خود اپنے بارے میں سوچتا ہے, اور دوسری وہ جو اس نے ایک جھوٹی شکل بنائی ہوتی ہے لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایک انسان کی شخصیت کی اصل شکل نہیں ہوتی, بلکہ ایک تیسری شکل ہوتی ہے جو ایک انسان کی صحیح پرسنالٹی ہوتی ہے. دیکھیں جو سب سے نیچے والی لیئر ہے, وہ تو ایک مائنڈ کا, ایک انسان کا اپنے بارے میں آئیڈیا ہے, جو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, اور انسان تو اپنے بارے میں ہوتا ہی باعث ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اور دوسری جو اوپر والی لیئر ہے, وہ تو مائنڈ نے بنائی ہی جھوٹی ہے نا, ڈسیپٹیو فیس آف پرسنالٹی, وہ تو سچی ہے ہی نہیں. لیکن ایک تیسری لیئر ہے جو ایک انسان خود نہیں بناتا, لیکن وہ بن جاتی ہے. کیونکہ ایک انسان جو بھی سوچ رہا ہوتا ہے, جو بھی کر رہا ہوتا ہے, ایک انسان کو اس کی عادت پڑ رہی ہوتی ہے. ایک انسان کے اندر اس کے پیٹرنز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے مائنڈ کو, اس کی پوری باڈی کو اس کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. ایک انسان جو ہے, اس کی پرسنالٹی جو ہے, وہ صرف اس کی سوچ نہیں, بلکہ ان پیٹرنز کی وجہ سے ایک انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے. تو اس سب میں جب یہ مائنڈ یہ سب سوچ رہا تھا کہ وہ جو اس کی ایک ٹرو سیلف ہے اور اس کی جو ڈیفینسو سیلف ہے, اس سب میں ایک انسان جو بھی کر رہا تھا ڈیفینسو جو ہے نا وہ فیس آف پرسنالٹی کے نام سے, کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے نام سے, لیکن ایک انسان جو بھی کر رہا تھا وہ اس کی جو تیسری فیس آف پرسنالٹی ہے, جس کو میں کمپلسری فیس آف پرسنالٹی کہتا ہوں, ہیبیچول فیس آف پرسنالٹی جو ہوتی ہے, وہ اس کا حصہ بن چکی ہوتی ہے, جو ایک انسان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. انسان جو ہے نا کچھ سوچے نہ سوچے, لیکن وہ پھر بھی انسان اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے, اس طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ایک انسان کی ٹرو فیس آف پرسنالٹی ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ ڈسیپٹیو فیس آف پرسنالٹی کے ساتھ اپنے جو برے عمل کو ڈیفینڈ تو کر لیتا ہے, لیکن ان سب برے عملوں کی اسے آہستہ آہستہ عادت پڑ رہی ہوتی ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو ان برے عملوں سے نہیں بچاتا, تو وہ سب برائیاں اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر جو برے عمل ہے, اپنی ہر کمی کو جو ہے نا اسے آئیڈینٹیفائی کرنے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے فردر آگے اس پر بات کریں گے. السلام علیکم, خوش رہیں.